من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو ذاکری ٹریننگ کلاس میں خوش آمدید۔ کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث رسول ہے ان لقتل الحسین حرارۃ فی القلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین ایک ایسی حرارت ہے مومن کے دل میں کہ جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ چنانچہ کربلا کا واقعہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پھیلتی جا رہی ہے، اور ذاکرات حسین اس مصیبت، اس مصائب، اس آزمائش کی گھڑی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میدان کے لیے منتخب کیا کہ آپ فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ لیکن آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ کربلا کی تبلیغ، کربلا کا پیغام، عزاداری خود ایک درسگاہ ہے۔ آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ملتا ہے، یا آیت اللہ عبد الکریم حائری کے، کہ وہ درس شروع کرنے سے پہلے مصائب کربلا پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ تو یوں ان کا درس ایک مجلس کی کیفیت اختیار کر جاتا تھا۔ بس فرق یہ ہوتا تھا کہ ان کے درس میں مصائب پہلے ہوتے تھے اور ہماری مجالس میں آخر میں ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے ہماری فرش عزا درسگاہ ہے اور ہماری درسگاہ فرش عزا ہے۔ تو اگر آپ اپنی مجالس کو درسگاہ میں تبدیل کر دیں تو نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ثواب ملے گا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ علمی نکات، علمی مسائل، تاریخی حقائق اپنے ساتھ لے کر اٹھیں گے۔ مجالس میں کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، چنانچہ دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی، فقط یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ امام نے فرمایا اور ایسا ہوا۔ لیکن چونکہ واٹس ایپ، انٹرنیٹ، میڈیا کا دور ہے، بات ان لوگوں تک بھی جاتی ہے جو امام حسین کی معرفت نہیں رکھتے، تو وہ دلیل مانگتے ہیں، ریفرنس مانگتے ہیں، حوالہ جات مانگتے ہیں۔ چنانچہ کوشش ہونی چاہیے کہ فضائل اہل بیت کے ساتھ آپ اپنی گفتگو کو دلائل سے آراستہ کریں، منطق پیش کریں، وجوہات، اسباب بیان کریں۔ چنانچہ ایک اپنا طریقہ کار اور روش بنائیں کہ جب بھی مجالس شروع کریں یا جب مجلس شروع کریں تو مجلس کی ایک تمہید باندھیں، انٹروڈکشن، جس میں عزاداری کے ماحول کو، آس پاس کے ماحول کو، معاشرے میں پھیلے ہوئے ابہام کو، کنفیوژن کو، کانفلکٹس کو ایڈریس کریں کہ معاشرے میں عزاداری ہو رہی ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں عزاداری کیوں ہونی چاہیے، عزاداری میں گریہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی گریہ کیوں ہونا چاہیے، کربلا کے واقعات کو 1400 سال ہو گئے، اب کیوں بار بار دہرایا جاتا ہے، امام حسین مظلوم کیوں کربلا گئے تھے تو پوری فوج لے کے جاتے، جب ان کو یقین تھا کہ میں یہاں مارا جاؤں گا تو کیا یہ خودکشی نہیں؟ فائدہ کیا ہوا؟ 72 لاشیں، ناموس کی بے حرمتی، لوگوں کے سامنے توہین، حاصل کیا ہوا؟ کیا ہم جیت گئے؟ دیکھا جائے تو توہین ہوئی، اور اسی توہین اور شہادت اور قتل کے سبب سے ہم رو رہے ہیں، تو اس رونے کا کیا فائدہ؟ اب یہ تمام معاملات، یہ تمام اشکالات، یہ تمام سوالات آپ کے بھی اور لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے اور ایمان اتنے مضبوط ہیں کہ دلائل کی شاید ضرورت ہی نہیں پڑتی۔
لیکن اگر کوئی نوجوان نسل سے کوئی فرد اٹھے اور آپ سے پوچھے ان تمام سوالات کے جوابات دلائل کے ساتھ، آیات و روایات اور حکایات کی روشنی میں ریفرنسز کے ساتھ، تو پھر آپ کو تھوڑی سی تحقیق اور مطالعہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ آج کا موضوع تاریخ کربلا پر اعتراضات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہوگا۔ تقریباً 12 سوالات اور ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پرنٹ آؤٹ کی فارم میں یہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، آج تو نہیں لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگر آپ چاہیں تو لکھیں، ورنہ ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ تو جب بھی مجلس شروع کریں، مجلس کے شروع میں ایک انٹروڈکشن دیں، اور اس انٹروڈکشن میں ایک سوال اور اس کا جواب ایک پیراگراف کی فارم میں، یعنی 5 منٹ پر جو محیط ہو، اس کے بعد جو بھی آپ کا موضوع ہے آپ اس پر جا سکتے ہیں۔ اس بہانے آپ کے ہر مجلس میں آپ نے 10 مجلس پڑھی، 20 پڑھی، 25، 50، 100 لوگوں کو تقریباً 100 مسائل ان کا حل، 100 مسائل ان کے جوابات مل گئے، خود کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، آپ کے ایمان میں بھی اضافہ، دوسروں کا بھی عقیدہ جو ہے وہ مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے جوابات۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ کربلا کے حوالے سے جو پہلا سوال کیا جاتا ہے، یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا؟ اچھا، یہاں پہ کنفیوژن ہم دور کر دیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اگر وہ پہلے ائمہ کی طرح بیعت کر لیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے غیب بیعت کر لی تھی، امام علی نے بیعت کر لی تھی، امام حسین نے نہیں کی، چنانچہ ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، نہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی نے بیعت کی، اور نہ امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی نے بیعت کی، اور نہ خود امام حسین علیہ السلام نے بیعت کی۔ تو بیعت کسی نے نہیں کی، کیونکہ اگر ہم بیعت کر لیتے تو پھر امامت کا عہدہ، منصب اور عقیدہ ہی باطل قرار پائے گا۔ اب یہ سوال کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا، بہت اہم سوال، کیونکہ اگر یزید بیعت کا سوال نہ کرتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، کربلا ہوتی ہی نہیں، نہ یہ جھگڑا پیدا ہوتا۔ تو 2 لفظوں میں جواب، یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کیوں کی؟ استحکام حکومت کے لیے، تاکہ اس کی حکومت کو استحکام ملے۔ جب وہ اقتدار پہ آیا، اس کی جو شخصیت تھی، بندروں سے کھیلنے والا، زانی، شرابی، تارک الصلاۃ، ہر قسم کی برائی اس کی شخصیت میں موجود، اس کو ایک عام آدمی اپنا دوست بنانا پسند نہ کرے، اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہ کرے، تو اس کو وہ حاکم کیسے مان لے؟ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عام لوگوں میں تھوڑا سا شور غلغلہ پیدا ہوا کہ یہ کون مسند خلافت پر آ گیا کہ جس کو ہمیں خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہنا پڑے گا۔ اور یہ بات اتنی کرٹیکل، اتنی مشکل تھی اس کو ہضم کرنا اور اس کو تسلیم کرنا امارت یزید کو، کہ خود حاکم شام گھنٹوں یہ سوچا کرتا تھا کہ میں اپنے بیٹے یزید کو کس طرح مسند خلافت پر بٹھاؤں اور کس طرح لوگوں کی حمایت حاصل کروں۔ اتفاق سے مغیرہ بن شعبہ جو اس زمانے میں کوفے کا گورنر تھا، حاکم شام نے اس کو کسی وجہ سے معطل کیا اور اپنے پاس جواب دہی کے لیے بلایا۔ کچھ شکایات تھی۔ جب وہ جا رہا تھا حاکم شام کے پاس، تو اس نے ترکیب سوچی کہ کیا ایسا میں اس کو جواب دوں کہ میری کوتاہیوں پر بھی پردہ ڈل جائے اور حاکم شام بھی خوش ہو جائے اور مجھے دوبارہ وہ گورنری کے عہدے پر بحال کر دے۔ چنانچہ وہ جان بوجھ کے تاخیر سے 2 یا 3 دن کی تاخیر سے حاکم شام کے پاس دربار میں حاضر ہوا۔ پہلا سوال جو حاکم شام نے کیا وہ یہ کہ تمہیں دیر کیوں ہوئی؟ میں نے تو تمہیں 2 یا 3 دن پہلے بلایا تھا۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے یہ کہا کہ میں آپ کے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے لوگوں میں راہ ہموار کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی حاکم شام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، تمہارے بلانے کا مقصد پورا ہو گیا، تم جاؤ دوبارہ اپنے ہی کام میں مصروف رہو اور تم آج سے کوفے کی گورنری پہ بحال۔ یہ پہلا
پتھر تھا جو تالاب میں مغیرہ بن شعبہ میں نے یزید کی خلافت کے حوالے سے پھینکا تھا، اور یہاں سے جو ہے حاکم شام کی عملی اقدامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ جاتے ہوئے حاکم شام نے یزید کو یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہاری بیعت کو کچھ لوگ قبول نہیں کریں گے، اور ان میں یہ چند نام مدینے کے ان افراد بااثر شخصیات کے ہیں جس میں امام حسین کا بھی نام لیا گیا۔ چنانچہ ان سے بیعت لینا، اگر وہ بیعت کر لیں، اگر بیعت نہ کریں تو پھر زور زبردستی نہ کرنا، اگر بیعت کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے تمہارا استحکام بہت مضبوط ہو جائے گا حکومت کے حوالے سے۔ اب یزید ویسے ہی پریشان تھا کہ مجھ جیسے فاسق و فاجر کو کون منہ لگائے گا، بیعت تو بہت دور کی بات، لیکن چونکہ اقتدار اس کے پاس تھا اس لیے لوگ جو ہے اس کی طرف مجبوراً سمٹ آئے۔ اب اس نے چاہا کہ اپنی اقتدار کو میں مزید مضبوط کروں، چنانچہ مدینے کا رخ کیا گیا، اور وہاں پہ موجود مقتدر شخصیات جن کا نام خصوصی طور پہ حاکم شام نے مرنے سے پہلے لیا تھا ان کی طرف رخ کیا۔ اس میں سب سے پہلے جو نام آتا تھا وہ امام حسین مظلوم کا، اور یہ بھی بات تاریخ اوراق میں موجود ہے کہ حاکم شام نے ایک دفعہ بلکہ ولید بن عتبہ نے، مسلم بن عقبہ نے، اس زمانے میں جو گورنر تھا، یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو تم یزید کی بیعت سے روک رہے ہو اور لوگوں کو بیعت کرنے سے منع کر رہے ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام جواب دیا تم ایسا کرو، ان لوگوں کو جو میری وجہ سے بیعت نہیں کر رہے الگ الگ بلا کے بیعت لے لو۔ یعنی وہ سارا الزام امام حسین مظلوم پر ڈالنا چاہتا تھا۔ بہرحال امام حسین مظلوم تک بات پہنچی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں، لیکن انہوں نے بیعت سے انکار کیا، اور بیعت سے انکار کرنے پہ آپ کو معلوم ہے مروان بن حکم جو اس وقت مدینے کے گورنر کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ حسین کو جانے مت دینا ورنہ یہ پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، کہ جس پہ امام حسین نے پلٹ کے کہا کہ کون مجھے قتل کرے گا، کون اس کی جسارت کرے گا، اور اس کو بہت جسے کہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا تھا، اور بیعت کا مطالبہ انہوں نے بہت سختی سے رد کر دیا تھا۔ تو یہ وہ استحکام حکومت تھی جس کے لیے یزید چاہتا تھا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی بیعت مل جائے، کیونکہ وہ امام ہیں، جنت کے سردار ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بی بی سیدہ کے لخت جگر ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ یقیناً تمام لوگوں سے بہت زیادہ بلند تر تھا، اور اس کی یہ خام خیالی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اگر میری بیعت کر لیں تو میرا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ بلکہ اس نے تو لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کوئی بات نہیں، اگر بیعت نہ بھی کرے تو میرے پاس ایک جواز آ جائے گا کہ یہ باغی ہے اور میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ میں نے قتل کر دیا۔ تو یہ وہ جواب ہے اس بات کا کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیوں کیا، کیونکہ ایک مقتدر شخصیت تھے، امام تھے، اور ان کی بات میں ایک وزن تھا، اور ان کے ہوتے ہوئے یزید کو اپنی خلافت کسی طرح بھی پنپتے ہوئے نہیں نظر آتی تھی۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دوسرا سوال پہلے سوال سے متصل، پہلا سوال یہ تھا کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا، جواب استحکام حکومت۔ دوسرا سوال امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی۔ سوال تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، بنیادی سوال سے لے کے بہت زیادہ علمی اور فلسفیکل کوسچن۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بہت سمپل سا جواب، مروان بن حکم کہ جس نے مدینے کے گورنر کے کان میں کہا تھا کہ حسین کو نہ جانے دو ورنہ یہ کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے اور ان سے ابھی بیعت لے لو، تو اس نے دوسرے دن مروان بن حکم نے امام حسین کو رستے میں جب دیکھا آتے ہوئے تو کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے۔ امام نے بہت خوبصورت جملہ کہا جو رہتی دنیا تک ایک اصول بن گیا بیعت کا، مثلی لا یبایع مثلہم، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بہت سمپل سا جواب، مجھ جیسا شخص، مجھ جیسا نیک، مجھ جیسا متقی، مجھ جیسا عالم، اس جیسے کی جو زانی، شرابی، بندروں سے کھیلنے والا، جاہل، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔
تیسرا سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اگر یزید گنہگار نہ ہوتا یعنی نیکوکار ہوتا، جیسے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنو امیہ بنو عباس کے تمام خلفاء میں نیک ترین خلیفہ گزرے ہیں، کہ جنہوں نے باغ فتح دینے کی بھی واپس کرنے کی کوشش کی، کہ جنہوں نے علی اور اولاد علی سے سب و شتم ختم کروایا. تو اگر عمر بن عبدالعزیز ہوتے یا کوئی اور نیکوکار شخص ہوتا تو کیا امام حسین بیعت کر لیتے؟ تو آپ امام کے جملے کے دونوں ٹکڑوں پر غور کریں، مثلی مجھ جیسا، لا یبایع مثلہ، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی اس جیسا یعنی گناہگار فاسق، اگر اس کی جگہ کوئی نیکوکار ہوتا تو بیعت کر لیتے. آپ دوسری طرف بھی تو دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں، مثلی مجھ جیسا، یعنی جب تک مجھ سے بہتر شخص نہیں آ جاتا ہے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. اور امام حسین المظلوم سے بہتر شخص کون ہو سکتا تھا؟ امام وقت سے بہتر شخص تو دنیا میں اس وقت نہیں ہو سکتا. ہاں امام حسین سے پہلے امام حسن تھے، ٹھیک ہے وہ ان کی بیعت میں تھے. امام حسن سے پہلے علی مرتضیٰ تھے، ٹھیک ہے وہ خود اپنے بابا کی بیعت میں تھے. لیکن امام غیر امام کی بیعت نہیں کر سکتا. اس طرح تو یہ ہو جائے گا کہ امام ماموم کی بیعت کرے، افضل مفضول کی بیعت کرے، احسن جو ہے ابتر کی یا بدتر کی بیعت کرے. تو یہاں تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. کس طرح ایک جاہل عالم کی بیعت کرے، کس طرح ایک گناہگار متقی کی بیعت کرے. اور یہاں پر امامت کا عقیدہ بھی زائل ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. کہ ایک امام بنایا ہے اللہ نے اسی لیے ہے کہ یہ وہ ہر طریقے سے، ہر زاویے سے مستحکم اور بلند تر ہے، عالم تر ہے، اور فصیح تر ہے، اور سخی تر ہے، عابد تر ہے. تو پھر وہ کس طرح وہ بیعت کر لے گا؟ اچھا، معتزلہ اور غیر شیعہ فرقے میں یہ بات ہے کہ مفضول افضل کی بیعت کر سکتا ہے، یعنی کمتر اپنے برتر کی بیعت کر سکتا ہے. اسی لیے معتزلہ فرقہ وجود میں آیا، جو غیر شیعہ کے درمیان کا ایک فرقہ ہے، جو علی کو تمام اصحاب سے افضل مانتے ہیں، مگر علی کی بیعت کو وہ جائز مانتے ہیں. اگر بیعت کر لیتے علی تو وہ جائز ہوتی، یا امام کو بیعت کر لینی چاہیے اگر فتنہ و فساد کا ڈر ہو. صلح ایک الگ بات ہے، بیعت ایک الگ چیز ہے. تو ہمارے نزدیک امام کبھی بھی غیر ماموم یا عالم غیر عالم کی بیعت نہیں کر سکتا. تو مثلی لا یبایع مثلہ کا مطلب یہ ہے کہ امام غیر امام کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر یزید سے بہتر بھی شخص ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا، معصوم ہوتا، لیکن معصوم ہونا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے 14 معصومین کے علاوہ یا 12 امام کے علاوہ. تو امام کبھی بھی غیر امام کی یا معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. اب آئیے چوتھے سوال کی طرف. بیعت نہیں تو صلح کر لیتے، جیسے رسول اللہ نے، امام علی نے، امام حسن نے کی. بہت اچھا سوال. دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے آخری سانس تک بیعت کی، جس طرح امام حسن علیہ السلام نے کوشش کی بیعت کی، جس طرح علی مرتضیٰ نے کوشش کی، جس طرح رسول اللہ نے کوشش کی. رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی کوشش کی. کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں، آپ حق پر ہیں کہ نہیں، آپ کمزور تو نہیں لیکن پھر بھی آپ بیعت کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو سمجھایا مصلحت اس میں ہے کہ بیعت کر لی جائے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رسول کی رسالت میں شک ہوا، اور بعد میں نے اس شک کے گناہ کو معاف کروانے کے لیے روزے رکھے، نماز پڑھی. یعنی رسول اللہ نے مسلمانوں سے کی طرف سے اس کفار سے بیعت کی. امام علی مرتضیٰ نے 25 سال تک دیکھا جائے مصالحت کی. جس طرح رسول اللہ نے صلح کی، آپ نے بھی صلح کی. 25 سال تک وہ خاموش رہے، کار خلافت سے دور رکھا گیا، آپ خاموش رہے، آپ نے تلوار نہیں نکالی. بس یہی صلح ہے کہ جنگ و جدل سے بچا جائے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی. امام حسن علیہ السلام کی امامت کے 10 سال امام حسن علیہ السلام نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے صلح کرتے ہوئے گزارے. یہ نہیں کہا کہ بھیا آپ کیوں صلح کر رہے ہیں، آپ صلح نہ کریں، آپ عزیمت کا راستہ اختیار کریں، آپ لڑیں، میں لشکر تیار کروں گا، میں لڑوں گا، میں آگے ہوں گا. تو امام حسن علیہ السلام کی صلح گویا امام حسن علیہ السلام کی صلح تھی.
اور رسول کی حدیث ہے حسن و حسین امام ہے، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے، یعنی چاہے وہ جنگ کریں چاہے وہ صلح کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں 10 سال ان کی امامت کے ساتھ رہتے ہوئے بالکل وہی روش اختیار کی جو امام حسن علیہ السلام نے اختیار کی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب امام بنے تو 10 سال تک انہوں نے کڑوے گھونٹ پیے لیکن صلح کا راستہ برقرار رکھا، تلوار نہیں نکالی، حتیٰ کہ حاکم شام سے انہوں نے یہ جملہ بھی سنا کہ تم ایک ایسے دمبے ہو جس کا جوش مارتا ہوا خون ہے اور خدا کی قسم یہ خون بہہ کر رہے گا۔ اس کے بعد پوری کوشش کی گئی یزید کے دور میں کسی طرح جنگ و جدل کی نوبت نہ آئے۔ 2 محرم کو قافلہ کربلا آتا ہے، 7 محرم آتی ہے، عمر سعد کو بلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کس لالچ میں تم یہ کر رہے ہو، رہ کی گورنری میں تم کو دوں گا اتنی بڑی جاگیر، تو وہ نہیں دیتا، مانتا اور کہتا مجھے رہ کی گورنری چاہیے۔ تو امام نے کہا تو رہ کی گندم بھی نہیں کھا سکے گا، تو اس نے کہا میں جو کھا لوں گا۔ تو امام نے اس کو بددعا دی تھی کہ ذبحک اللہ علی فراشک، تو اپنے بستر پہ ذبح ہوگا۔ اور عربوں کے نزدیک بستر پہ گھر میں ذبح ہونا بزدلی کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ وہ میدان جنگ سے فرار ہو کے گھر میں آ کے ڈر کے خوف سے چھپ کے بیٹھ گیا۔ 10 محرم کو امام حسین گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے، جنگ و جدل کرنے سے پہلے اونٹ پہ بیٹھتے ہیں اور اپنا تعارف کرواتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں ہیہات من الذلہ، یعنی پوری مصالحت کی کوشش۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر یہی روش اختیار کی۔ رسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آئے تھے، اونٹ پہ بیٹھ کے آئے تھے، بتانے کے لیے کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں صلح کرنے آیا ہوں۔ اور رسول اللہ نے صلح کے ذریعے سے مکہ فتح کیا تھا۔ تو امام حسین نے گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے اونٹ پہ بیٹھ کے بتایا کہ میں اب بھی امن چاہتا ہوں، اب بھی صلح چاہتا ہوں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ بیعت یا پھر سرداد نداد دست یزید، یہی ہے نا شعر کہ سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ وہ چاہ رہے تھے ہاتھ دو یا سر دو، تو انہوں نے کہا میں سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ تو اونٹ پہ بیٹھ کے ہم نے انٹروڈکشن کروایا اور بتایا، پوری کوشش کی صلح کی، نہیں مانے۔ پھر 10 محرم کو امام جو ہے وہ عمر سعد سے دو بدو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو کس سبب سے میرے قتل کا در پہ ہے، کیا وجہ ہے، چاہتا کیا ہے تو، یعنی اصل بات تو بتا۔ تو عمر سعد نے کہا بغض لابیک، تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے میں تیرا قتل کرنا چاہتا ہوں، یعنی علی کا بغض، علی کی ولایت کا بغض، علی کی بلندی کا بغض جو امام حسن کے پاس آیا، علی کی ولایت ان کے پاس آئی، پھر امام حسن سے، اور وہی چاہتے تھے یہ ولایت لے لیں، یہ اسلام کی سرپرستی، گارجن شپ، محافظت یہ لے لیں اور پھر اپنے حساب سے اسلام کو مولڈ کریں۔ اور یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ شمر جب خنجر لیے پشت مبارک میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے سر موڑ کے اس کو کہا تھا کہ تو اب بھی باز آ جا، میں تیری مغفرت کروا دوں گا نانا سے۔ تو آخر وقت تک امام حسین نے صلح کی کوشش کی۔ اگر آپ صلح کا مطلب بیعت لیتے ہیں، صلح از اکول ٹو بیعت، تو یہ امام مرتے دم تک نہیں کریں گے، اور کسی امام نے ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ بیعت کو صلح کہتے ہیں، بھائی بیعت کر لیتے تو صلح ہو جاتی، یہ شرط تھی، تو یہ امام جو ہے وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ بڑی اچھی مثال اس زمین میں دی جاتی ہے۔ اکثر لوگ امام حسن علیہ السلام کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اختلافات بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں میں اختلاف تھا۔ تو جان لیجئے، ایک مثال سے لوگ سمجھاتے ہیں اس کو کہ ایک شخص ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے مرض کے لیے، ڈاکٹر اس کو ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، پھر کافی عرصے بعد 4-5 سال بعد وہ شخص آتا ہے اور اب وہ ڈاکٹر نہیں رہتا، کوئی دوسرا ڈاکٹر اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ پرابلم ہے اور کافی عرصے پرانا ہے، 5 سال کا، فلاں ڈاکٹر نے یہ دوا دی تھی، آپ بھی لکھ دیں۔ اور وہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے دوا پابندی سے استعمال کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بد پرہیزی تو نہیں کی آپ نے؟ کہا بد پرہیزی بھی کی ہے۔ کہہ لیں گے اصل میں اب آپ کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے دوا کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، بد پرہیزی کی وجہ سے، کہ اب دوا کی نہیں، سرجری، آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو وہ اگر یہ کہیں کہ آپ عجیب ڈاکٹر ہیں، 5 سال پہلے جو ڈاکٹر تھا وہ اچھا ڈاکٹر تھا، اس نے تو میڈیسنز بتائی تھی علاج کے لیے، تو وہ یہی کہے گا کہ اس وقت علاج کنٹرول میں تھا، لمٹ میں تھا، اپنی حدوں میں تھا، لیکن آپ نے چونکہ
اس کی بات نہیں مانی، چنانچہ سرجری ہوگی۔ تو امام حسن کے زمانے میں لوگ اور اسلام کی جسے کہتے ہیں کہ حالت ایسی تھی کہ صلح سے کام چل جاتا، لیکن امام حسین کے زمانے میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ وہ سرجری یا آپریشن یا جنگ و جدل کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کو جنگ کی ضرورت پڑی۔ اگر ہم ان دونوں کی پوزیشن تبدیل کر دیں، یعنی امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے، امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے، تو امام حسین صلح کرتے اور امام حسن کربلا میں جنگ کرتے۔ یہ تمام صورتحال، جنگ کا فیصلہ یا صلح کا فیصلہ اسلام کی صورتحال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے یا مصالحت کی ضرورت ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک سوال بڑا دلچسپ کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ وہ بھی کر لیتے، وہی تو رہ گئے تھے۔ اور کیا دین کی ٹھیکیداری جو ہے امام حسین نے اٹھا رکھی؟ تو یہ سوال مولانا مودودی سے کسی نے کیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی نے بہت اچھا جواب دیا کہ آپ کا سوال الٹا ہے۔ سوال کچھ یوں ہونا چاہیے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے کیوں کر لی؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ میجورٹی نے کر لی تو آپ بھی کر لیں، میجورٹی از اتھارٹی، ڈیموکریسی والا رول اسلام میں تو یہ نہیں چلتا۔ اگر 100 میں سے 99 لوگ جھوٹ بولیں اور گائے کو بکری قرار دیں تو وہ ایک آدمی ڈیموکریسی یا میجورٹی از اتھارٹی کے اصول کو چلتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یزید اس قابل نہیں تھا اس کی بیعت کی جائے، اور امام کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے وہ کسی کی بیعت کریں، اس لیے امام نے بیعت نہیں کی۔ تو باقی لوگوں کو اب یہ سوال کہ کیا امام نے ٹھیکہ، جی بالکل امام ٹھیکیدار ہیں، امام کے بعد امام کے ماننے والے مجتہدین، مراجعین، علماء کرام، عوام الناس، یعنی علی اس کی ٹھیکیدار ہے۔ بہت اچھا جملہ علماء کے درمیان مشہور ہے کہ اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء، کہ حدث کے اعتبار سے محمدی ہے اور بقا کے اعتبار سے حسینی ہے۔ یعنی اسلام کا تعارف رسول نے کروایا، اسلام کو ایجاد، انشاء، پروڈیوس رسول نے کیا، پریزنٹ رسول نے کیا، لیکن اس کی پرورش، اس کی گروتھ، اس کی پروڈکشن، اس کی حفاظت حسین نے کی۔ تو امام کی تعریف ہی یہی ہے کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ شریعت ہوتا ہے۔ یہ امام کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ بیعت کس کی جانی چاہیے، کس کی نہیں کی جانی چاہیے، اسلام میں کیا کیا بدعتیں شامل ہو چکی ہیں، مسائل کیا کیا پیدا ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے اس بات کو منوایا کہ بیعت کرنے کے قابل میں ہوں، یعنی میری بیعت ہونی چاہیے، اور یزید جیسے لوگوں کی قیامت تک بیعت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بطور امام وہ اس بات کے روادار تھے، سزاوار تھے، ان پہ واجب تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام کو بچائیں، اور ضروری تھا اسلام کو بچانا، کیونکہ امام کی اولین ذمہ داری دین کی محافظت ہے۔ اور یہ اس وقت بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اب تک جو نبی آئے ان کے بعد کسی نہ کسی نبی کو آنا تھا، 400 سال 500 سال 1000 سال بعد ٹھیک ہے لوگ راہ راست پہ آ ہی جاتے، لیکن نبی کے بعد، رسول کے بعد اب کسی نبی کو نہیں آنا تھا قیامت تک۔ 1400 سال گزر چکے، تو اب ان 1400 سال میں کیا کیا جائے؟ ضروری ہے کہ کسی امام کو، اگر کوئی امام اب تک نہیں رہا، ورنہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا ایک جانشین وسیع اور امام ہوتا ہے، لیکن اب تک اگر کوئی امام نہیں رہا ہے تو اب اور زیادہ واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے، تاکہ وہ اس کی محافظت کرے۔ امام اس بات کا روادار نہیں، سزاوار نہیں، حق نہیں پہنچتا اس کو کہ کسی اختراع، کسی نئی چیز کو پیدا کرے دین میں۔ ہاں محافظت امام کے ذمے ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک سوال جو کیا جاتا ہے کہ امام کو جب معلوم تھا کہ میں مارا جاؤں گا کربلا کے میدان میں،
تو وہ گھر سے کیوں گئے اور کربلا جا کر اپنی جان کیوں دی؟ کیا یہ خودکشی نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ امام کا یہ قول تھا جب لوگوں نے یہی سوال ان کے سامنے رکھا مدینے سے نکلتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر میں کسی بل، جانور کے بل میں بھی پناہ لے لوں تو میں مارا جاؤں گا، اور ان لوگوں کو میری زندگی گوارا نہیں، ہر صورت میں یہ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امام گھر میں بھی بیٹھے رہتے نا تو یہ گھر میں قتل کیے جاتے۔ امام مکے گئے تھے، اور کیوں انہوں نے مکے میں اپنے حج کا ارادہ تبدیل کیا؟ کیونکہ احرام کے بھیس میں لوگوں نے اسلحہ چھپایا ہوا تھا۔ تو امام سمجھ گئے، اور امام نے کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مکے سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں بنسبت ایک بالشت اندر مارا جاؤں، مجھے مکے کی حرمت عزیز ہے۔ چنانچہ مکے میں بھی لوگ ان کے پیچھے تھے، اور پھر کربلا کے مقام پر ان کو روکا گیا۔ جب 2 محرم کو روکا گیا اور قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے بتایا کہ اس کا ایک نام کربلا، کرب و بلا بھی ہے، نینوا، قادریہ، شت الفرات کے علاوہ، تو امام نے کیا کہا تھا؟ بس ہمیں یہیں رکنا ہے، خیمے لگا دو عباس، سیدانیوں کو اتار دو، یہیں ہماری لاشیں۔ حالانکہ اس کے بزرگ نے قبیلے کے یہ کہا تھا کہ امام یہاں پر نہ رکیے، کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نبی زادہ یا نبی نہیں گزرا کہ جس کو کوئی چوٹ، کوئی تکلیف یا زخم نہ آیا ہو۔ تو امام نے کہا تو نے تو نہیں سنا ہے، ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے یہاں لاشیں گریں گے اور ہمارے یہاں سر کٹیں گے۔ تو امام نے وہاں پڑھاؤ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام کو معلوم تھا اسی جگہ لاشا گرے گا، یہیں پہ میں قتل ہوں گا، تو امام فوراً کہیں چلے جاتے۔ آپ کو کہا جائے ابھی آپ مدرسے سے نکلیں گے آپ کو مار دیا جائے گا، آپ نہیں نکلیں گے۔ آپ کو کہا جائے کہ گھر میں جائیں گے، وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے ہاتھ لگائے گا، آپ گھر میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو کہا جائے بھائی اس گلاس میں جو ہے مشروب میں زہر موجود ہے، نہ پئیں، تو آپ نہیں پئیں گے، کیونکہ یہ سب خودکشی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے، خودکشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ نہ چاہتا ہو کہ آپ موت کو گلے لگائیں، لیکن جب موت کو گلے لگانا ضروری ہو جائے اور جب اللہ کی رضا اسی میں ہو کہ آپ موت کو گلے لگائیں تو آپ کو گلے لگانا چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مرضی الہی۔ ایک ہوتا ہے مشیت الہی اور ایک ہوتا ہے مرضی الہی۔ مشیت الہی یہ کہ بھئی یہ زہر میں پیوں گا تو میں مارا جاؤں گا، یہ تلوار ہے یہ میری گردن پہ چلے گی تو میں مارا جاؤں گا۔ اور مرضی الہی کیا ہے کہ آپ اس گلاس کو نہ پئیں، آپ تلوار کے سامنے نہ آئیں، لیکن جب دشمن کا سامنا ہو، جہاد کا سامنا ہو، تو آپ گلاس پی لیں، تلوار کو گلے کے سامنے آنے دیں، یعنی اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر دیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مرضی الہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ان کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا، 8ویں مرتبہ جب زہر دیا گیا تب انہوں نے پیا، اور کئی مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا زہر سے، کھانے سے، ایسی چیز سے جس سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہو، اور اس وقت زہر پیا، اس وقت تلوار کے آگے آئے جب ان کو یقین تھا کہ اب اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، تو یہ خودکشی نہیں کہلائے گی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ موت کا امکان ہو اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا، تو تمام جہاد میں جو رسول اللہ کے زمانے میں 82-86 جہاد ہوئے، ان جگہوں میں رسول اللہ نے جو اصحاب کی قربانی دی، شہادتیں ہوئیں، کیا وہ سب خودکشیاں تھیں؟ کیا معلوم نہیں تھا کہ میں مر جاؤں گا اور امکان موجود ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے قربانی طلب کرے، شہادت طلب کرے، تو اس کو خودکشی نہیں کہتے، اس کو جو ہے شہادت کہتے ہیں۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، کیونکہ اس وقت اللہ قربانی طلب کر رہا تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ ایک سوال کہ اگر امام حسین کو جانا تھا تو وہ چلے جاتے، رشتہ داروں کو تو ساتھ نہ لے کے جاتے۔ دیکھیے، یہ سوال تو اس وقت اٹھانا چاہیے کہ جب رسول اللہ مباہلے میں اپنے خاندان والوں کو لے کے جا رہے تھے۔ مباہلے میں کربلا سے زیادہ مشکل سچویشن تھی، کربلا سے زیادہ رسک تھا۔ مباہلے میں کیا تھا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، کہ جب ان پہ حجت آ جائے، اس کے بعد علم آ جائے، اس کے بعد وہ اپنی ہر درمی پہ قائم رہیں، تو ان کو کہو کہ ٹھیک ہے،
ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفس کو، اور پھر اللہ پہ جھوٹوں کی لعنت کی دعا کریں۔ تو ضرورت کیا تھی عورتوں کو بچوں کو لے جانے کی؟ کیا رسول اللہ اکیلے نہیں جا سکتے تھے اور کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، اگر نہیں ہوں تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے؟ عورتوں کو کیوں لے گئے؟ یعنی بی بی سیدہ کو، بچوں کو کیوں لے گئے حسن حسین کو؟ کربلا میں پھر بھی ایک چانس تو تھا کہ وہ عین موقع پر جو ہے وہ مصالحت کر لیتے، بیعت کر لیتے، معافی مانگ لیتے، نعوذ باللہ، لیکن مباہلے میں تو کسی قسم کا چانس نہیں تھا۔ دعا کی جا رہی تھی کہ جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت، لیکن پھر بھی گھر والوں کو، عورتوں کو لے کے گئے۔ تو کربلا میں بھی یہی سچویشن تھی کہ بہت ضروری تھا کہ امام حسین جو ہے اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں۔ جب ان سے کہا گیا، ابن عباس نے سوال کیا کہ آپ عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، تو امام حسین نے جواب دیا کہ میرا جہاد جو ہے وہ زینب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے سوال کیا کہ لوگ کربلا کو یاد رکھے ہوئے ہیں لیکن غدیر کو نہیں، تو کیا خوب جواب دیا گیا کہ غدیر میں زینب نہیں تھی، کربلا میں زینب تھی، اس لیے پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا گیا، آگے چلا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کوئی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کی شرکت ہو، آپ کے چاہنے والوں کی، تو وہ خوشی دگنی ہو جاتی ہے، 4 گنا ہو جاتی ہے۔ برتھ ڈے ہے یا شادی بیاہ کی تقریب ہے، وہ خوشی زیادہ ہو جائے گی، لیکن غم میں اپنے چاہنے والوں کو شریک کریں تو وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے، کمتر ہو جاتا ہے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، عزیز کا انتقال ہو جائے، وہ اکیلا ہو میت پہ، بڑا بھاری ہوتا ہے میت کو اٹھانا، لیکن محلے والے جب جمع ہو جاتے ہیں، عزیزوں قریب جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بس امام حسین نے اپنے غم کو شیئر کرنا چاہا، اور شیئر بھی انہی لوگوں کو کیا جو تیار تھے، دل سے تیار تھے، اسی لیے تو چراغ بجھانے کے باوجود نہیں گئے۔ کسی نے کہا، بلکہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کا جملہ ہے کہ غدیر عوام کی کربلا ہے اور کربلا خواص کی غدیر ہے۔ غدیر میں بیعت کی گئی لیکن اس کے باوجود جفا کی گئی، اور کربلا میں بیعت اٹھا لی گئی لیکن اس کے باوجود وفا کی گئی۔ تو گھر والوں کو اس لیے لے کے گئے کہ اپنے غم میں شریک کریں، عورتوں کو اس لیے لے کے گئے کہ بی بی زینب نے ہی اس پیغام کو آگے پہنچانا تھا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کوفے کے بازار، آپ دیکھ لیجئے آگے جو شام کا دربار، اس میں بی بی نے اپنا تذکرہ کم، امام حسین کا تذکرہ زیادہ، امام حسین کا تذکرہ کم بلکہ ولایت علی کا تذکرہ زیادہ۔ تو امام حسین شہید ولایت ہیں، قربان ولایت ہیں، اور بی بی زینب محافظہ ولایت ہیں، کیونکہ خود بی بی سیدہ آپ کی والدہ گرامی محافظ ولایت تھی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، سورہ تحریم قرآن کا 66واں 66 سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے گھر والے بھی کریں، نماز پڑھتے ہیں گھر والوں کو اٹھاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں گھر والوں کو لے کے جاتے ہیں، اور جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں گھر والوں کو بھی کہتے ہیں۔ ٹی وی پہ کچھ ایسا آ رہا ہوتا ہے تو ہم منع کر دیتے ہیں بچے کو، اپنی گھر والی کو، خواتین کو ہم پردے کی جو ہے ترغیب دیتے ہیں۔ تو اسلام تو ایک اجتماعی، معاشرتی اور امتی مذہب ہے جس میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں نیکیوں میں، اور تمام لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں گناہوں سے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور سوال جو اس ضمن میں کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر گئے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ جنگ ہوگی تو باقاعدہ ایک آرمی لے کے جاتے، سولجرز لے کے جاتے، باقاعدہ اسلحہ لے کے جاتے کہ لگتا کہ آپ ایک جنگ سے نبردآزما ہونے جا رہے ہیں، اور فائٹ ہوتی، ایک شاید امکان ہوتا کہ آپ جیت جاتے۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں کوئی شخص اگر سپاہی کی تعریف پر پورا اترتا ہو تو فقط ایک تھا،
اور اتفاقاً اس کو لڑنے کی اجازت ہی نہیں ملی. حضرت عباس پوری فوج میں، پورے لشکر میں ایک شخص تھا جس کو بائی ڈیفینیشن ہم کہہ سکتے ہیں ہی از اے سولجر، آل ٹو آل، مطلب ٹاپ ٹو باٹم جو ایک سولجر ہو جسے کہتے ہیں. اور کسی کو آپ سولجر نہیں کہیں گے، وہ ایک عام نوجوان، ایک بچے، عورتیں. تو ایک سولجر تھا، باقاعدہ فل فلیج سولجر، بلکہ مانگا ہی امام علی نے اس لیے تھا کہ جو میرے بیٹے کی حفاظت کرے، معاونت کرے کربلا کے میدان میں. اور وہ بار بار آتے کہ مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے، تم تو میرے فوج کے علمدار ہو. اجازت بھی دی، کس کی دی؟ پانی لانے کی. اور جاتے ہوئے تلوار رکھ لی کہ تمہیں تلوار لے جانے کی اجازت نہیں. تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ نقطہ ہے، بہت حیرت کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بغیر فوج کے جو ہے یہ جنگ لڑی. تو بتانا یہ چاہ رہے تھے امام حسین کہ دیکھو میں جنگ کے اصول تبدیل کر رہا ہوں، میں جنگ کے اصول توڑ رہا ہوں، میں نئے اصول بنا رہا ہوں اور لوگوں کو بتلا رہا ہوں کہ جنگ بغیر لڑے بھی جیتی جا سکتی ہے، جنگ بغیر فوج کے بھی لڑی جا سکتی ہے، جیتی جا سکتی ہے، جنگ بغیر اسلحے کی بھی جیتی جا سکتی ہے. اب رسول کی مثال لے لیں، ایک مثال ہم لے لیتے ہیں. فتح مکہ، رسول اللہ اونٹ پر بیٹھ کر آئے، کوئی جنگ نہیں کی، لیکن مکہ کیسے فتح ہو گیا؟ رسول نے اپنے کردار سے مکے کو فتح کیا. تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی جنگ نہیں ملتی کہ جس میں فریقین آمنے سامنے ہوں اور دوسری فوج ناک آؤٹ ہو گئی ہو، ہار گئی ہو بغیر لڑے. تو رسول نے کر کے دکھایا، اور رسول کے نواسے نے بھی یہی کیا. باقاعدہ جنگ نہیں دی، باقاعدہ فائٹ نہیں دی، سولجرز ہی نہیں تھے، ایک تھے اس کو بھی اجازت نہیں ملی. امام نے یہ جنگ اپنے کردار سے لڑی اور لوگوں کو بتایا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو باقاعدہ دونوں فوجیں آپس میں ایک ساتھ ٹکراتی ہیں. یہاں 1,00,000 فوج ہے، یہاں پہ 90,000 ہے، یہاں 2,00,000 ہے، یہاں 1,50,000 ہے، یہاں 30,000 ہے، تو فرض کر لیں یہاں 20,000 ہے. یہاں 30,000 فوج اور یہاں 72 یا 200 یا 300 چند 100 لوگ، اور یہاں پر 30,000. اصولاً تو ٹکرانا چاہیے ایک ساتھ، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ باقاعدہ ایک ایک آتا مقتل میں جانے کی اجازت لیتا اور ایک کو بھیجا جاتا. امام ایک ایک کو بھیج ہی اسی لیے رہے تھے کہ دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ میرے حسین کی معرفت تو بس حبیب ابن مظاہر کو ہے، تو کم از کم حبیب سے ہی میری معرفت حاصل کر لو. پھر جو ہے وہ علی اکبر کو بھیجتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ شبیہ پیغمبر ہے، تم کس کے خلاف جنگ کر رہے ہو، کس کو مارنے آ رہے ہو؟ یہ رسول کی آواز، تم رسول کے نواسے اور رسول پر جنگ تلوار اٹھانے جا رہے ہو. حسین منی وانا من الحسین. قاسم کو بھیج رہے ہیں، دیکھو اس کا بابا تمہارے ساتھ تھا، تم اس کے ساتھ تھے، تم نے اس کے ساتھ صلح کی تھی. جو ایک ایک کر کے شخص کو بھیجا. پھر علی اصغر کو لے کر آئے، کوئی لڑنے کے لیے نہیں، 6 مہینے کا بچہ کیا لڑے گا، بتانے کے لیے کہ اگر تم مسلمان نہیں تو کم از کم انسان ہونے کے ناطے اس کو پانی دے دو، انسان ہونے کے ناطے سمجھ جاؤ. لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے. تو یہ سب کیا تھا، ایک ایک کر کے بھیجنا، اور ہر شخص اپنی شخصیت میں یکتا و یگانہ. امام بتلانا چاہ رہے تھے کہ اتنے قد آور بلند پایا شخصیات، کردار اور سیرت کے افراد میرے ساتھ ہیں، اور تم ان کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اور آخر وقت تک پوچھ بھی رہے کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. دیکھو تم مجھے قتل کرو گے تو گویا رسول کو قتل کرو گے. تو امام نے قتل ہو کر، امام نے نقصان اٹھا کر، امام نے توہین و ذلت برداشت کر کے، امام نے اپنی ناموس کی چادریں چھنوا کر گویا ثابت کر دیا کہ جنگ جو ہے وہ مظلومیت سے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، جنگ جو ہے وہ فتح یا غلبہ حاصل کیے بغیر بھی جیتی جا سکتی ہے. تو یہ وہ امام کا انداز تھا کہ جس نے بتایا کہ ظلم کیے بغیر، کسی کو مارے بغیر، قتل کیے بغیر بھی جنگ جیت سکتے ہیں. گاندھی نے بڑا اچھا جملہ کہا، اور یہ کہا کہ میں کافی عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، لیکن جب میں نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام لوگوں کے کردار سے پھیلا. اور کون لوگ؟ اہل بیت، رسول اللہ کا گھرانہ اور ان کے ماننے والے. کہ ایسی جنگ جس میں کوئی کمپیریزن، کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، 72 کہاں 30,000. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے
کہ آج حسین کے ماننے والے سب ہیں اور یزید کے ماننے والے کوئی بھی نہیں، بلکہ یزید ایک گالی بن چکا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جب آپ سے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، تو اس نے کہا کہ کربلا تک تو شیعہ سنی تھے، کربلا کے بعد 2 ہی افراد رہ گئے، حسینی یا یزیدی، اور الحمدللہ میں حسینی ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ کیا قربانی دینا واجب تھی؟ اچھا، جو ابھی سوال تھا کہ باقاعدہ فوج لے کے جاتے، تو دیکھیں اگر باقاعدہ فوج لے کے جاتے ہیں تو وہ 2 شہزادوں کی جنگ میں تبدیل ہو جاتی۔ جیسے اب بھی کچھ لوگ یہی کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کا غلبہ، کرسی کی دوڑ تھی، تو امام فوج نہیں لے کے گئے تو بھی الزام لگایا گیا۔ اگر امام فوج لے کے جاتے اور کسی طرح خدا نخواستہ نعوذ باللہ مینیپولیشن سے جیت جاتے جنگ، کچھ عرصے بعد بنو امیہ دوبارہ آ جاتی جنگ، فوج اکٹھا کر کے، جیسے بنو امیہ کے خلاف بنو عباس آ گئے، پھر کچھ عرصے بعد اہل بیت والے اپنی فوج جمع کر کے لاتے، اور وہ قیامت تک معاملہ چلتا رہتا، اور دین بہرحال کہیں نظر نہیں آتا۔ مولا علی نے تمام تر نیک نیتی کے ساتھ خلافت کو قبول کیا، اس کا حق ادا کیا، اس کے باوجود جنگ نہروان پیش آئی، اور جنگ صفین میں لوگ پکار اٹھے کہ تم فقط اپنی خلافت کی فکر میں ہو، نعوذ باللہ، خوارج نے یہ کہا تھا۔ تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود، یعنی خلافت سے کنارہ کشی کرنے کے باوجود اور صلح کرنے کے باوجود، آخر دم تک کچھ تو خون سے باز آنے کے باوجود لوگوں نے الزام لگائے، تو باقاعدہ فوج لے کے جاتے تو پھر جو ہے وہ بات کہاں تک پہنچتی، الزام کیا کیا لگتے۔ کیا قربانی دینا واجب تھی؟ دیکھیں یہ بات تو طے ہے، عزت مال ناموس کی حفاظت کرنا واجب ہے، لیکن بعض اوقات یہی واجب قربان کرنا پڑتا ہے، یعنی جان بچانا واجب ہے، لیکن بعض اوقات جان دینا واجب ہو جاتی ہے۔ حرام غذا کھانا ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن وہی حرام غذا آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے جب آپ کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، تو رولز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے پودا جب مرجھا رہا ہو تو اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام کا پودا جب مرجھا رہا ہو تو اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خون اگر کسی معصوم کا ہو تو کیا کہنے۔ تو امام کے خون کی ضرورت تھی، واجب تھا امام کے لیے اپنے خون کو پیش کر دیتے۔ امام نے یہی کہا تھا نا کہ اگر تمہیں میرے قتل سے خوشی ہوتی ہے اور اسلام میرے قتل سے اگر پروان چڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، تلواروں آؤ مجھ پہ حملہ کر دو۔ لٹا کے اکبر و اصغر امام کہنے لگے خدا کے دی تجھے زندگی مبارک ہو۔ تو امام نے اپنے آپ کو لٹا کے اسلام کو زندگی دے دی۔ ایک بات یہاں پہ اور سمجھ لیجئے، آپ نے اسکول کے زمانے میں فوڈ چین پڑھی ہوگی یا فوٹو سنتھسس پڑھا ہوگا۔ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوقات بنائی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ جمادات ان اینیمیٹس، جامد و ساکت اپنی جگہ پر، جیسے ہوا، پانی، غذا، نمکیات، سورج کی روشنی۔ نباتات پلانٹس، حیوانات یعنی اینیملز، اور انسان۔ ان میں سب سے کمتر کون ہے؟ جمادات، اس کے بعد اس سے بہتر نباتات پلانٹس، اس سے بہتر حیوانات، اس کے بعد انسان۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ کمتر بہتر کے لیے یا افضل کے لیے قربانی دیتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، بعض اوقات قربان ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ درخت سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ، زمین کی نباتات کو جذب کرتے ہیں، کلوروفل کی موجودگی میں فوٹو سنتھسس کرتے ہیں، اور پھر کلورو پلاسٹ بناتے ہیں اور اپنے لیے غذا تیار کرتے ہیں۔ تو کیا کاربن ڈائی آکسائڈ، نمکیات، سورج کی روشنی یہ معنی ہوتی ہے اپنے آپ کو یوٹیلائز کروانے سے، تصرف کروانے سے، یا اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کمتر ہیں، جامد و ساکت ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، زیرو نہیں ہوتے، ذی عقل نہیں ہوتے، اس لیے کمتر ہیں، اور کمتر ہیں اس لیے افضل پہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب نباتات کی باری آتی ہے۔ نباتات ان چیزوں کو استعمال کر کے
گروتھ کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور اس کی شاخیں، پھل پھول آتے ہیں اس میں۔ اب ایک بکرا سامنے سے گزرتا ہے، وہ اس درخت کی شاخیں اور پتے کھاتا ہے، تو کیا درخت منع کرتا ہے کہ بھئی مجھے نہ کھاؤ؟ درخت اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ درخت کمتر ہے، نباتات کمتر ہیں حیوانات سے۔ حیوانات ذی روح ہوتے ہیں، نباتات میں گروتھ نشوونما ہوتی ہے لیکن ذی روح نہیں ہے، تو جانور ان کو کھا لیتے ہیں اور وہ منع نہیں کرتا۔ اب یہ جانور، یہ بکرا منڈی پہنچتا ہے، اب یہ انسان وہاں پہنچتا ہے، بکرا منڈی سے بکرے کو خریدتا ہے، گھر لا کے اس کو ذبح کرتا ہے۔ کیا بکرا منع کرتا ہے کہ بھی مجھے نہ کاٹو اور تمہیں مجھے کاٹنا چاہیے، یعنی تمہیں میرے لیے قربان ہونا چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ درخت قربان ہو گیا ہو پانی، مٹی، ہوا پہ، یا حیوان قربان ہو گیا ہو درخت پہ، درخت کی غذا بن گیا ہو، درخت نے حیوان کو کھا لیا ہو؟ تو انسان اس کو لا کے کاٹتا ہے اور جانور جو ہے اس کے لیے قربان ہو جاتا ہے، یعنی حیوان جانور کے لیے قربان ہو گیا۔ اب انسان کس کے لیے قربان ہو؟ اکثر ایک جملہ ہم سنتے ہیں، امی اگر میری اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گی، ابو میری فلاں لڑکے سے شادی نہیں ہوئی تو میں جو ہوں خودکشی کر لوں گا، چھلانگ لگا لوں گا کہیں سے۔ تو یہ احمق انسان جو اپنے ہی جیسے انسان کے لیے قربانی دے رہا ہے، انسان کو اپنے سے افضل کے لیے قربانی دینی ہے۔ انسان سے افضل کون ہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان سے افضل اس کا خدا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کو اللہ کے لیے پیش کیا، جبکہ دوسری طرف جو لوگ جان دے رہے تھے وہ انعام کی لالچ میں جان دے رہے تھے، وہ جائیداد کی لالچ میں، منصب عہدے کی لالچ میں، کی گورنری کسی کو چاہیے تھی، کسی کو زر و جواہر چاہیے تھے، کسی کو درم و دینار چاہیے تھے۔ اس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ امام حسین کا سر لے کے کون جائے گا یہ ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد کے دربار میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ یہ میں نے سر کاٹا ہے اور یہ میں نے سر لیا ہے۔ تو جائیداد کے لیے، اشرفیوں کے لیے، رہ کی گورنری کے لیے انسان قربانی دے رہا ہے، تو ان لوگوں کو امت نے، دنیا نے بھلا دیا، یزید کو بھلا دیا، ابن زیاد کو بھلا دیا، حرملہ، عمر سعد، شمر، خولی، سب کو بھلا دیا۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے جو قربانی دی وہ دنیا کے لیے قربانی دی، انہوں نے جو قربانی دی اپنے سے کمتر چیزوں کے لیے دی۔ امام حسین نے جو قربانی دی اپنے سے برتر کے لیے، خدا کے لیے قربانی دی، اس لیے دنیا نے آج تک ان کو یاد رکھا ہوا ہے، اور اس قربانی کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ نیلسن منڈیلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 20 سال زندان میں رہے، قید میں رہے، اور سیاہ فام کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دوران جو ہے میری ہمت جواب دے گئی تھی، اور میں نے سوچا ایک موقع پر کہ مجھے حکومت سے صلح کر لینی چاہیے اور حکومت کی شرائط کو مان لینا چاہیے اور اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس زمانے میں میرے ہاتھ امام حسین علیہ السلام سے متعلق کتاب لگی، اور جب میں نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پڑھی، ان کی قربانی کو پڑھا، تو مجھ میں ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ ایک شخص 72 لوگوں کو قربان کر کے 30,000 کے لشکر کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے اور فتح پا سکتا ہے، چاہے بعد میں پائے کچھ عرصے بعد، تو میں فقط 20 سال جو ہے وہ زندان میں رہ کے یہ فتح کیوں نہیں پا سکتا؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ جذباتی باتیں کر رہے ہیں کہ مر کے انسان امر ہو جاتا ہے یا ہار کے جیت ہو جاتی ہے، کوئی مثال دیں، بہت آسان سی مثال، بہت اچھی سی مثال۔ بیج آپ بوتے ہیں کہاں؟ زمین میں، کیا اس کو زمین کے اوپر رکھ دیں؟ نہیں رکھتے۔ اور درخت کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اور بیج کو کہاں رکھتے ہیں آپ؟ اندر، بالکل اندر، کہ بالکل نظر نہ آئے، اور بالکل بند کر دیتے ہیں کہ وہ سراغ بھی نہیں رکھتے کہ وہ نظر آئے۔ تو دیکھنے والوں کی نظروں سے بیج غائب ہو جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں کے بعد، اندر سے ایک ننھا سا پودا کوپل پھوٹتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پودا بنتا ہے، اور پھر وہ ایک درخت، طاقتور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو
تو وقتی طور پہ غائب ہونا، وقتی طور پہ فنا ہونا، وقتی طور پر مفقود ہو جانا، وقتی طور پہ قتل ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ ہار گئے۔ وقتی طور پہ آپ اپنا مورچہ چھوڑتے ہیں، وقتی طور پہ آپ پیچھے جاتے ہیں، وقتی طور پہ جنگی ایک حکمت عملی بھی ہے کہ اگر فوج آ رہی ہو تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور فوج جب شہر میں داخل ہو جائے تو اس کو پھر پیچھے سے گھیر کے مارے، جیسے خالد بن ولید نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا۔ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی حسین پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹنے کے مطلب میں قربانی دی، اور بعد میں پھر آپ نے دیکھے توابین کا لشکر آ گیا 4000 کا، امیر مختار کا لشکر آ گیا 7000 کا، جس نے امام کے قتلوں کو چن چن کے مارا، اور اب 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ 40 پر موجود ہوتے۔ تو امام اگر جیت جاتے تو شاید امام کو یہ فتح نہ ملتی۔ کہتے ہیں کہ جب 4000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے تو امام حسین نے نصرت کا انکار کر دیا کہ میں نصرت نہیں لے سکتا، کیونکہ مجھے قتل ہونا ہے، اور جب تک میرا خون نہیں بہے گا یہ پودا اسلام کا نشو و نما نہیں پائے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ 4000 فرشتے اب ان کی قبر مبارک پر جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یا لثارت الحسین کلمہ جو ہے ان کی زبانوں پر ہے کہ ہم جو ہے امام زمانہ کے ظہور کے وقت امام کے ساتھ مل کر خون حسین کا انتقام لیں گے۔ آخری سوال، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد دیں۔ آخری سوال، لوگ پوچھتے ہیں بھئی جانے دیجئے اس بحث کو، اس ڈسکشن کو، مذاکرے، مباحثے، مناظرے کو، بس یہ بتا دیجئے 2 لفظوں میں کون جیتا اور کیسے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو یہ سوال امام سجاد سے کربلا سے واپسی کے وقت جب وہ مدینے جا رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ کہو سجاد کربلا میں کون جیتا؟ امام سجاد نے جواب دیا کہ اگر آج کے بعد میرے جد کا نام اذان میں لیا جائے تو سمجھ لینا کہ میں جیتا، اور اگر آج کے بعد یزید کے جد کا نام اذان میں لیا جائے تو سمجھ لینا کہ یزید جیت گیا۔ اسی طرح امام سجاد مدینے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے امام کربلا میں کون جیتا؟ امام نے کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آؤ۔ وہ گیا مسجد نبی میں 2 رکعت نماز پڑھی، واپس آیا، امام میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں کون جیتا؟ امام نے کہا کہ تمہیں تمہاری نماز نے جواب دے دیا، یہ نماز زندہ ہے، سمجھ لو کہ میں جیت گیا، اگر یہ نماز زندہ نہ ہوتی تو میں ہار جاتا۔ اس سے بڑی مثال، ثبوت، دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ دربار یزید کا ہے اور کلمہ رسول کا، جناب سجاد کے جد کا بلند ہو رہا ہے۔ جب امام سجاد اپنا انٹروڈکشن تعارف کروا رہے تھے تو اقطع الکلام الحسین، یہ یزید کا جملہ تھا، اقطع الکلام السجاد، کلام الرجل، کہ اس آدمی کے کلام کو قطع کرو ورنہ میرے درباری اور میرے چاہنے والے، میرے عوام منقلب ہو کے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ تو بے وقت کی اذان دلوائی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام سجاد نے فوراً کہا، جو مؤذن تھوڑی سی سانس لیتے ہیں نا ایک جملے سے دوسرے جملے کے بولنے کے درمیان، اسی وقت جملہ یہ کہا، یزید یہ بتا کہ محمد تیرے جد تھے یا میرے جد؟ تو یزید کو جواب مل گیا کہ جنگ جون کون جیتا۔ تو آج بھی یزید کے حواریوں کی، یزید کے سپاہیوں کی قبریں گمنام ہیں، مفقود ہیں۔ بنو امیہ، بنو عباس کی قبروں پہ جانے والا، فاتحہ کرنے، خوانی کرنے والا کوئی نہیں، بلکہ ان پہ لعنت بھیجنے والے بہت ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ہر وقت مرجع خلائق بنی ہوئی ہے، احتیاج پوری ہونے کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور خود 40 پہ کہ امام بلا نہیں رہے اور 4 کروڑ کی عوام موجود ہے، اگر امام بلائیں، امام کا ظہور ہو تو کتنی عوام کربلا پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مقصد حسین کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کربلا کے شواہد کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت پڑھنے، سنانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔